اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، ہے چاند کربلا کے، دسنی مسلسبیلو کوثر کے ہیں مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے، حور اور حبیب جیسے جاباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند عباس وفا کے، اس نے بغا نہ پایا، پانی بلا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، اس سر زمین پر گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی، ہم شکل مصطفیٰ
बन मेघ बाची बाबा को ढूंढती थी बिखरे हुए पड़े थे जब से बाजू बंधे यहीं पर पहले पहल हरम के इस ज़मीं से निकले सज्जाद सर झुकाए
से अकबर ना कासिम ना से गाजी बराए मदद भेजती किसको रन में उजड़ते नबी का चमन देखते थे फूलोए शहरी पे चलता था खंजर घड़ी दर पे देकर बहन देखती थी ये सच है घुमा ढल गया था यकीन में ये सच है घुमा ढल गया था यकीन में के छिप जाएगा चांद मेरा ज़मीन में ये सच है घुमा ढल गया था यकीन में जलाए हुए रात भर शम्मा लैला रूखे अकबरे गुल बदन देखते थे फूलोए शहरी पे चलता था खंजर घड़ी दर पे देकर बहन देखती थी अजब बेबसी थी अजब बेकसी थी अजब बेबसी थी अजब बेकसी थी सकीना की गर्दन मेरा से बंधे थे अजब बेबसी थी अजब बेकसी थी उठता था दम कर बोईज़ा से उसका भूखी की तरफ पुर में हन देखती थी
جاتا ہے مرنے کو اے میری حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری قریب آ گیا اب وقت آخری قریب آ گیا اب وقت زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ بھیا مجھے تنہا باداب کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے جی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو چہرہ کوئی
اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں کہ صبر سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھیں گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جا کے بھولے سریوں یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا کھلے سر کو دیکھے گی یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اسد صاحب ذیشان صاحب اور ان کے ساتھی غمنوان انفوخانی سے اب میں قبلہ کو صرف دو بند فضائل کے اور ایک مسائل کے بند کے ساتھ قبلہ کو آواز دیتا ہوں کہ عباس جس کا نام ہے روشن کتاب ہے عباس جس کا نام ہے روشن کتاب ہے عباس جس کا نام ہے وہ کامیاب ہے حیبت بتا رہی ہے بنے بو تراب ہیں تاریخ کربلا میں علی کا جواب ہے اور عباس پر بھی روح نصیری نثار ہے عباس بھی وفاؤں کا پروردگار ہے مشکیزے پہ نظر ہو گئی دل تڑپ گیا آئی بھتیجی یاد علم کانپنے لگا ہر بار رن میں خیمے سے آتی ہے یہ صدا پانی کو جلد لائیے پیاسی ہوئے چچا آنسو بھرائے گردش تقدیر آ گئی ہر موج میں سکینہ کی تصویر آ گئی انہی نظموں کے سائے میں عالی جناب زیر رمول رضوی صاحب قبلہ ایران کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور رونق افروز ممبر ہوں ایک باواز بلند نعرے سباسن
انسانی زندگی کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر اشارہ فرماتے ہوئے ہیلو اور انسان کو ہاں بولو. طرز زندگی اچھا اور سلیقہ حیات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مولا کائنات نے بہت ہی خوبصورت اور مفید انداز میں بیان کیا ہے. اور یہ کہ خالق الناس مخالطۃ، لوگوں کے درمیان اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے مخلوط رہو، ملے ہوئے رہو کہ ان متم بقوا علیکم، کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر گریا کریں. وَإِنْ عِشْتُمْ انظر الیکم، اور جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق رہو، تم سے ملنے کی محبت کرو، تم سے ملنے کے آرزو مند ہو. یہ خاندان وہ ہے جس کی گفتگو کا ایک خاص انداز یہ ہے کہ جو کہیں اور نظر نہیں آتا، کہ نہایت سادگی میں نہایت دقیق کلام ارشاد فرماتے ہیں جو کہیں اور نظر نہیں آتا. تو اس خاندان کے علاوہ کلام نہایت سادہ ہو، بات بہت دقیق ہے. یا تو لوگ سادی گفتگو کرتے ہیں تو مفاہیم بھی سادے ہوتے ہیں، رومانس ہے، دوسری چیزیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس سے سادے انداز میں اور سادی گفتگو. یا اگر لوگ دقیق گفتگو کرتے ہیں تو کلام بھی سخت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بعض افراد کی ایسی شاعری ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، بعض افراد کی ایسی خطابت ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، بعض افراد ایسے کالم لکھتے ہیں کئی بار پڑھیے تو بھی سمجھ میں نہ آئے. ہوتا ہے تو کلام دقیق ہے تو سخت بھی ہے، فہم بھی اس کا سخت ہے، الفاظ بھی سخت استعمال ہو رہے ہیں. لیکن صرف یہ اس خاندان کا کمال ہے کہ جو قرآن ناطق ہے، قرآن صامت کا یہی حال ہے. جو قرآن ناطق ہے، جو خاندان، صرف اس کا یہ کمال ہے کہ الفاظ اور ظاہر بہت سادہ، لیکن دقت اتنی زیادہ کہ سوچتا رہے انسان. اور کوئی زمانہ، کوئی لہر، کوئی دور ایسا نہ آئے جس میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو پوری طریقے سے سمجھ گئے. یہ اس خاندان کے علاوہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہیں آج تک کہ کوئی بھی ایسا بولا ہو. وہ ایک ہی نہیں، پورا گھرانہ ایسا ہی ہے. پیغمبر اکرم سے شروع کیجیے امام عسکری تک ہے، سب اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے یہ بات کہی بھی ہے مختلف مقام پر، یہاں پر بھی آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں، موضوع نہیں ہے کہ ہمارے
ایک دوست نے 15-20 سال پہلے امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث PhD کی ایک حدیث امام کاظم علیہ السلام کی. امام کاظم 183 ہجری میں جانے والا اتنا گہرا بول گیا کہ 20ویں صدی میں اس پہ کلام کا PhD ہو گئی. صرف یہ نہیں ہے کوئی حوض دنیا کا طالب علم آپ کے ان کے علاوہ اس کے علاوہ کامی جاتا وہ بھی نہیں. حوضے سے ہٹ کر کے کلاسک طریقے سے پڑھنے والا انسان اس نے ڈاکٹریٹ کیا, اس کی PhD کو یورپ اور امریکہ نے باقاعدہ تسلیم کیا, ریکگنائز کیا, اور وہ باقی کام کرنے کے لیے امریکہ گئے اسی بہاف پر اسی اسکیم میں. واقف ہے نہایت سادہ کرنا اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کو امام کاظم نے فرمایا. لیکن زیادہ گفتگو کروں اور اس کو انہوں نے پیشگی کی اس زمانے میں اور قبول کیا لوگوں کی. اسی طریقے سے جتنے بھی کلام ان کے ہیں ان حضرات کے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں, ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں. سمندر گھر میں رکھتے ہوئے بھی پیاسے ہیں. یہ ہماری نالائقی ہے. ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں کرتا جس طریقے سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا رب ولا یا کسی اللہ کی کتاب مبین, کوئی مشکل ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں جس کو ایسا نہ کر دیا گیا ہو. بالکل وہی کیفیت اس گھرانے کی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑا ہو. الہ یوم القیامہ ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں. ہماری زندگی میں صبح سے شام تک 24 آور پیش آنے والے کوئی بھی ایسے زندگی کے نقوش نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے لائحہ عمل نہ پیش کیا ہو. ہم نہ جانے, ہم نہ سمجھے, ہم نہ پڑھیں, ہم نہ مطالعہ کریں, ہم عوام کو نہ بتائیں, ہم نہ سیکھیں, تو یہ ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن انہوں نے بیان کر دیا, اس کے دلائل بھی موجود ہے. میں کیسے کہہ رہا ہوں, ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر کوئی مجتہد, توجہ کیجئے, اگر کوئی مجتہد اپنی مرضی سے ایک فتویٰ دے دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. معصوم کی حدیث سے ایک فتویٰ اپنی مرضی سے دے دے صرف, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دیا ہو. اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو اپنی مرضی اس کو استعمال کرنا پڑے گی نا. تو وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے. یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جو خود سب کچھ کر چکا ہو. یعنی اتنا زیادہ, اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا غنی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس گھرانے کا کمال ہے. انہی میں سے ایک حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے مولا کائنات نہج البلاغہ کلمات الخسار میں موجود ہے یہ کہ خالق الناس مخالطۃ, خالق الناس لوگوں کے درمیان مخلوط ہو جاؤ. ہم کا صیغہ ہے, لوگوں کے درمیان گھل مل جاؤ. اردو میں اور اس سے آسان میں کیا رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں آپ پوچھئے گا. خالق الناس, لوگوں کے درمیان گھل مل جاؤ, لوگوں کے درمیان مخلوط ہو جاؤ. مخالطتاً, ایسے مخلوط ہو جاؤ کہ ان متم معہا بقوا علیکم, کہ اگر تم اسی مخالطت کے ساتھ, اسی گھلے ملے ہونے کے ساتھ مر جاؤ تو تم پر گریا کریں. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ, اور تم اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہو. ابھی دونوں رخوں پر اچھی خاصی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں حدیث میں درون نظر سے زیادہ برون نظر ڈال کر کے بس بات کو اپنی آخری منزل پر لانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسے ملو, کیا کرو, یہ نہیں بیان ہوا اس حدیث میں. توجہ کر رہے ہیں, یہ نہیں بیان ہو رہا کہ کیا کرو. خالق الناس مخالطۃ, لوگوں کے درمیان ایسے گھل مل جاؤ جس کا اثر یہ ہو کہ اگر مر جاؤ تو روئے. تو وہ کیسے گھلے ملے لوگوں کے درمیان نہیں بیان کر رہے. ہونا چاہیے نا, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, جبکہ بیان کیا انہوں نے دوسرے مقامات پر. لیکن اس حدیث میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ بقوا علیکم. اور یہاں پر عجیب چیز جو میں آپ چاہتا ہوں متوجہ ہوں, میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان سے کبھی کلام نہیں کرتا, کہ
کمال یہ ہے یہاں پر مولا کائنات نے جو بیان ارشاد فرمائی اس میں آپ دیکھیں ترتیب کیا رکھی ہے. ترتیب وہی ہے جو قرآن مجید نے رکھی ہے ترتیب. سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا قرآن مجید نے کیا کہا الذی خلق الموت والحیات. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا. قرآن مجید کی ترتیب ہے. جبکہ ہمارے اعتبار سے پہلے ہمیں حیات نظر آتی بعد موت نظر آتی ہے. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. اپنے اندر ایک گفتگو ہے اس میں. مولا کائنات نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ خالق الناس مخالطۃ ان عشتم حنوا علیکم وان متم بقوا علیکم کہ تم لوگوں کے درمیان ایسے گھل مل کر کے رہو کہ جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق ہو اور جب مر جاؤ تو تم پر گریا کرے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انسان پہلے زندہ رہتا ہے بعد میں مرتا ہے. لیکن مولا کائنات نے ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یا ترتیب قرآنی کے اعتبار سے پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا. ایک صلوات پڑھیں پہلے حیات کا تذکرہ نہیں کیا پہلے موت کا تذکرہ کیا. ان متم معہا اگر تم اس مخالطت کے ساتھ مر جاؤ تو تم پر گریا کریں. حیات کا ذکر وَإِنْ عِشْتُمْ اگر زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق ہو. ہونا پہلے ہی چاہیے تھا لیکن پہلے اس کو بیان کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید استعمال کر رہا ہے. اب اس میں نے کہا کہ کلام سادہ ہوتا ہے لیکن بہت دقیق ہوتا ہے. اگر اسی ایک ترتیب پر ہم گفتگو کریں تو یہ وقت ناکافی ہوگا جیسے کئی وقت چاہیے. انسان صرف اسی ترتیب پر گفتگو کرے. قرآن مجید نے یہ ترتیب کیوں رکھی ہے مولا کائنات نے یہ ترتیب کیوں رکھی لیکن بلا کر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پہلے موت کا ذکر کیا بعد میں حیات کا ذکر کیا. بہت سی چیزیں ہیں ترتیب. آپ کسی چیز کو ترتیب دیتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو لحاظ کیا جاتا ہے ترتیب میں. اب وہ الگ الگ ہے. یہاں پر ناظم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. شعراء میں بھی ترتیب دی جاتی ہے تو کچھ چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. علماء میں ترتیب دی جاتی ہے کچھ چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. مجالس میں آپ دیکھیں ترتیب ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے. پہلے تلاوت ہے پھر اس کے بعد سوسخانی ہے پھر سلام ہے پھر مجلس ہے پھر یہ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم ہر جگہ پر ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے. اسی ترتیب کے اعتبار سے انسان گفتگو کرتا ہے اور نظم زندگی یہی ہے. تو مختلف جہت سے ترتیب دی جاتی ہے کسی چیز کی اور اس ترتیب میں مختلف جہات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور مختلف جہات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ترتیب میں. اگر کسی صاحب فن نے ترتیب دیا ہے کسی چیز کو تو اس میں کئی چیزوں کا استفادہ ہو سکتا ہے. ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا. اب ان جہاد کو تو میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. ایک سرسری طور سے مولا کائنات قرآن مجید نے بھی یہی کیا کہ الذی خلق الموت والحیات. پروردگار الذی خلق الحیات والموت میں کوئی مشکل ہے. ہم تو پہلے حیات کو دیکھتے ہیں بعد میں موت کو دیکھتے ہیں. لیکن کیوں ہے یہ اچھی خاصی گفتگو ہے. اس میں فلسفی گفتگو بھی ہے اخلاقی گفتگو بھی ہے دوسری گفتگو بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے. اسی طرح مولا کائنات خالق الناس مخالطۃ ان متم معہا بقوا علیکم. مولا کائنات نے بھی پہلے موت کا تذکرہ کیا جبکہ وہاں تو خلقت پر گفتگو تھی. توجہ کیجیے گا قرآن مجید میں تو خلقت پر گفتگو تھی وہ ایک دوسرا انداز تھا. لیکن مولا کائنات تو مخالطت پہ گفتگو کر رہے ہیں اور مخالطت میں پہلے حیات نظر آئے گی بعد میں موت نظر آئے گی. لیکن مولا کائنات نے پہلے موت کا ذکر کیا بعد میں حیات کا ذکر کیا. ان متم معہا بقوا علیکم جب تم مر جاؤ اس مخالطت کے ساتھ تو تم پر گریا کریں.
وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ. اب مجھے نہیں معلوم یہ ترتیب تشریفی ہے، ترتیب اخلاقی ہے، ترتیب حقیقی ہے، کیا ہے یہ امیر بیان خود جانے. لیکن جو ظاہر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے موت کا ذکر کیا ہے، بعد میں حیات کا ذکر کیا. بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ انسان اگر اس موت پر توجہ کرے، اس چیز پر توجہ کرے تو حیات خود بخود درست ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیات پر توجہ سے موت ممکن ہے درست نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات میری پہنچ رہی. حیات پر توجہ کرنے سے ممکن ہے کہ موت درست ہو یا نہ ہو، لیکن موت پر توجہ کرنے سے حیات یقیناً درست ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت پر اگر انسان توجہ کر لے تو حیات لازمہ ہے، جزء لا ينفك ہے، خود بخود درست ہو جائے گی حیات اگر انسان موت پر توجہ کرے. قرآن مجید نے بھی پہلے موت کا ذکر کیا انسان کے سامنے، پیغمبر نے بھی موت کی طرف متوجہ کیا. توجہ کیجئے، آپ نے ہزاروں بار یہ حدیث سنی ہوگی اور ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے رہنا بھی چاہیے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ شہید ہے. یہاں پر بھی موت پر توجہ ہے. نہیں کہہ رہے ہیں جو محبت اہل بیت پر زندہ رہے وہ شہید ہے، وہ شہید کی موت مرے گا. نہیں، جو محبت اہل بیت پر مر جائے. شہادت کا درجہ محبت کو موت تک لے جانے پر ہے. جب موت تک محبت ہے تو حیات میں محبت ہوگی، لیکن حیات میں محبت ہو ضروری نہیں ہے کہ موت تک باقی رہ جائے. تو ہم نے تاریخ میں سے لوگوں کو دیکھا ہے جو محبت اہل بیت پر زندہ تو رہے مگر مرے نہیں. پیغمبر نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ محبت اہل بیت پر زندہ رہنا اہم نہیں ہے، محبت اہل بیت کو اپنی آخری سانس تک باقی رکھنا ہے. تو اس موت پر توجہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس محبت کو باقی رکھنا ہے. اب جب یہ اگر اسی حدیث کو بیان کیا جائے تو اسے میں بہت زیادہ گوشے ہیں، میں اس لیے جلدی چھیڑ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں کم از کم خاکہ آئے اس اعتبار سے. اگر اسی بات کو دیکھیں کیوں محبت کو باقی رکھو اپنے آخری مرحلے تک. کیسے باقی رکھیں؟ کیا یہ چھن بھی سکتی؟ بے شک چھن سکتی. ہم نے شاید سوچا بھی نہ ہو اس اعتبار سے ہمارے بچوں نے سے کہ محبت ممکن ہے چھن جائے کسی اعتبار سے. کیوں چھن جائے؟ کیا ہو؟ ایک سمندر ہے اپنے اندر. بالآخر جو میں اس حدیث کو عنوان بنایا کہ خالق الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم. جب تم اس مخالطت کے ساتھ مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں. میرے عزیزو، میں نے اس کے بہت سے پہلو ہیں اس جملے میں گفتگو کے لیے. دیکھیے، گریے کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں. آپ کسی سے کہیے رو روئے گا، رو لا ہی نہیں سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جب تک انسان متاثر نہ ہو اس وقت تک انسان کے آنسو نہیں آتے. یہ آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے، ٹرامیٹک طریقے سے انسان اتنی آسانی سے آنسو نہیں آتا انسان کو. بہت سے لوگ ہیں کہ مر گئے، سنتے ہیں کہ جی افسوس انسان کرتا ہے، دل میں کسک سی پیدا ہوتی ہے، لیکن ضروری کا آنسو آ رہا ہے. لیکن جب اس کا اپنا کوئی جائے تو پھر آنسو کا روکنا مشکل ہوتا ہے. آپ ملے ایسے لوگوں سے کہ بات کرنا چاہ رہا ہے، کر نہیں پا رہا، بار بار آنسو آ رہا ہے. اسی کو آپ نے جب کل دوسرے کی موت کی خبر دی تو یہ آنسو نہیں آ رہے تھے. کیا یہ اس کا مخالف تھا، دشمن تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے مرنے سے خوش ہو رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن بالآخر آنسو نہیں آ رہے تھے. لیکن جب اس پر کوئی غم اپنا آیا اس طرح کا تو بھی آنسو روک نہیں پا رہا. کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ اس کا باطن متاثر ہو رہا ہے. اس کا باطن متاثر ہو رہا ہے، اور جب باطن متاثر ہوگا تو آنسو آئیں گے. آنسو نکلنے میں آنکھ کا کمال نہیں ہے، آنکھ تو سب کے پاس ہے.
आंसू निकलने में इंसान के जिस्मानी एतबार से आंख का कमाल नहीं है, आंसू आने में इंसान की रूह का मुतासिर होना जरूरी है। जो करें, इंसान की रूह जब तक मुतासिर न हो, इंसान का नफ्स जब तक मुतासिर न हो, आंसू नहीं आते। इंसान रो नहीं सकता। रोएगा कब? जब इसकी रूह मुतासिर होगी, इसका बातिन मुतासिर होगा। और बातिन का मुतासिर होना या करना किसी के बस में नहीं है। शायद थोड़ी सी बहस आपको लग रहा है फंस रही है, लेकिन मैं इसको बातें करना चाहता हूं, सख्त है, क्योंकि मैंने कहा कि इनके गुफ्तगू का अंदाज ही और कमाल ही यही है कि जाहिर में बहुत आसान, बातिन में बहुत सख्त। बातिन का मुतासिर होना किसी के बस में नहीं है। मैं चाहूं यहां बैठे बैठे आपके बातिन को मुतासिर कर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जितने लोग इस गली में रह रहे होंगे, आप लोग को तवज्जो भी नहीं है कौन है, होगा कोई। इतने बड़े बड़े करोड़पति कहला करते हैं, आप देखते भी नहीं उनकी तरह। तो मर गए, हमसे क्या मतलब है? अपने लिए थे, पैसे ला रहे थे, कुछ मुतासिर नहीं हो रहा है। जब सियासी तौर से आज को बाजार घर में सियासत का उसमें भी देख रहे हैं, लाख मुतासिर करना चाहते फिर भी नहीं होता। अभी आपने देखा जंग हुई फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान, इससे पहले हुई थी हिजबुल्ला और इजराइल के दरमियान, 35 दिन की जंग थी। सारा मीडिया उनका, सारी जितनी भी तबलीगी एजेंसीज और कमेटीज हैं, सब उनकी, सब कुछ करते रहे, लेकिन फिर भी दिल में जगह नहीं बना सके। वजह क्या है? कभी सोचा हमने इसे? आखिर में भी इजराइल जालिम और हिजबुल्ला मजलूम साबित हुई। क्यों? सारा मीडिया लगा हुआ था। अभी आप देख लीजिए, सारा मीडिया लगा हुआ था कि टर्की को हीरो बनाते हैं 11 दिन के अंदर, नहीं बना पाया। क्यों है ये? मुतासिर नहीं हो रहा बातिन इंसान का। सारा प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतने डॉलर खर्च हो रहे हैं, इतना मीडिया लग रहा है, इतने जहन काम आ रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। क्यों? इसलिए कि बातिन का मुतासिर करना किसी के बस में नहीं है। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए इस बात पर, और हमें इस पर मुतवज्जो होना चाहिए। हम किसी के बातिन को मुतासिर नहीं कर सकते अगर चाहे तो। बातिन मुतासिर कब होगा? हमारे जाहिर से किसी का बातिन मुतासिर हो ही नहीं सकता। तवज्जो कीजिए, बातिन मुतासिर होगा तो हमारे बातिन से मुतासिर होगा। एक सलावत पढ़ें। मुमकिन है कि हमारी रियाकारी में कोई धोखा खा जाए कुछ दिन के लिए, लेकिन मुतासिर नहीं होगा हमेशा के लिए, या मुतासिर नहीं पैदा होगा बातिन में इंसान के। बातिन कब मुतासिर होगा? जब हमारा बातिन उसके बातिन से मिल जाए, जब हमारी रूह उसके रूह से इर्तिबात पैदा करे। गुफ्तगू आपको अजीब से लग रही होगी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ आपके सामने कि गुफ्तगू उस वक्त बातिन मुतासिर होगा जब बातिन हमारा उसके बातिन से मुर्तबित हो। बातिन से मुर्तबित कब होगा? इल्मे अखलाक में इसी को खुलूस कहा जाता है, कुरान की ज़बान में इसी को नियत कहा जाता है। कि जब बातिन मुतासिर हो इंसान का, बातिन कब मुतासिर होगा? जब हमारा बातिन उसके बातिन से, हमारी रूह उसके रूह से इर्तिबात पैदा करे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को देखा भी नहीं, एक शख्स को, लेकिन उनके मर जाने पर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। हमने देखा बाद ऐसे शोहरा हैं, इसमें उस्ताद सिद्दीक जाफर इंतकाल में जो जहां सुन रहा था वही मुतासिर हो रहा था। क्यों था? आपने कभी देखा था? करने क्या हुआ? फिर क्यों है ये असर का पता नहीं, क्यों हो रहा है? यह असर पैदा हो रहा है। यह असर इंसान के जाहिर से नहीं हो सकता। बहुत से आलिम आते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन तासुर नहीं पैदा होता उनके मर जाने से। कोई एक आलिम ऐसा उठता है कि पूरे दुनिया में एक आफत मचती है, हर दिल गमगीन होता है। ये कौन करता है बिलाखिर? ये सवाल है कि नहीं है? कितने शोहरा ऐसे हैं, कुछ आते हैं चले जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात लोग ऐसे हैं कि जो मरने के बाद भी मुतासिर कर रहे होते हैं। अनीस आज भी अनीस है, ना कोई कुछ कर ले। कबीर आज भी कबीर है।
صرف شاعری کے ہی اعتبار سے ہے یا اور کیا چیز تھی جو متاثر ہو رہے تھے؟ اب اس پر اگر گفتگو کی جائے تو میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ہے بولنے کے لیے، ابھی موقع نہیں، میں بس داخل وقت کے اندر ہی بات کو تمام کروں گا۔ کیا چیز ہے جو اس کو انسان کے اندر ہی پیدا ہونی چاہیے کہ باطن متاثر ہو؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ جب تم مر جاؤ تو روئیں، جب تم مر جاؤ تو روئے گا کب؟ جب باطن متاثر ہوگا۔ یعنی زندگی ایسے گزارو کہ اس کے باطن کو متاثر کرو، زندگی ایسے گزارو کہ اس کے باطن سے ارتباط پیدا کرو، اور جب تک باطن سے ارتباط پیدا نہ ہو اس وقت تک آنسو نہیں آ سکتے، اس وقت تک بکا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان متاثر نہیں ہوگا۔ سن کر کے خاموش ہونا اور ہے، دل کا متاثر ہونا اور ہے۔ جتنا ارتباط روحانی اعتبار سے قوی ہوگا اتنا یہ تاثر پیدا ہوگا۔ یہ روحانی اعتبار سے ارتباط کب ہوگا؟ جب سامنے والا جو اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ روحانی اعتبار سے مرتبط ہو۔ دیکھیں کام سب وہی کرتے ہیں، کام دونوں کا ایک ہوتا ہے، ایک تاثر دے گا ایک نہیں دے گا۔ بعض اوقات تو یہ ہے جب کسی کے نیک کام سے بھی چڑھ پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کام نیک کر رہا ہے لیکن الجھن ہو رہی، کیوں الجھ رہے؟ تو اچھا کام ہے، کا درست ہے لیکن کچھ ہے، کیا ہے؟ آپ دیکھیں سیاست مدار جو بھی آتے ہیں آپ کے پاس ایسے ووٹ لینے کے لیے، یہ اس طرح کھڑے ہونا مؤدب ادب کے ساتھ اور مؤدب بن کر کے آنا، یا جو بھی آپ کہیں یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کا تواضع اچھی چیز ہے، ادب اچھی چیز ہے، پھر اس سے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ یہ بھی تو ادب کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، لیکن خود بخود چل پیدا ہو رہی ہے۔ بعض اوقات وہی کام ایک انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے اچھا کہتے ہیں لیکن متاثر نہیں ہوتے۔ بعض اوقات وہی کام انسان کرتا ہے کہ جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ یہ ظاہر ایک ہی جیسا ہوگا لیکن آثار الگ الگ چھوڑے گا، کیوں؟ چونکہ باطن الگ الگ ہے۔ کہیں پر تواضع ریاکاری کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، کہیں پر تواضع بے وقوف بنانے کے لیے ہے، کہیں پر تواضع منافقانہ ہے، کہیں پر تواضع مخلصانہ ہے۔ سبحان اللہ، بڑے محمد ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں اچھا کام کرنا اہم نہیں ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، روکنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے آپ دیکھیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا کہا ہے، عمل صالح کا بنتا ہے، عمل کا اچھا ہونا حسن ہونا اور ہے، عمل کا صالح بننا اور ہے۔ صالح جس میں صلاحیت پیدا ہو قبول ہونے کی۔ ہر نیک کام ضروری نہیں ہے کہ قبول کر لیا جائے، بہت سے دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے نیک کام نہیں مانگا، قرآن نے عمل صالح مانگا ہے۔ صالح کب پیدا ہوگا، صالح عمل کب بنے گا؟ جب کام بھی درست ہو، کرنے والا بھی درست ہو۔ کام ریاکاری میں نہ کر رہا ہوں، نیک کام بہت سے کرتے ہیں، کام یوں ہی نہ کر رہا ہوں منافقانہ طریقے سے، نہیں، کام بھی مخلصانہ ہو۔ اور جب کام مخلصانہ ہوگا تو یقیناً تاثر دے گا۔ آپ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سنا، مجھے بتایا گیا کہ اگر ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، بہت سے ڈاکٹر دنیا میں ہیں، کام کر رہے ہیں، میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج یہاں سے کل وہاں، پرسوں وہاں چلے گئے، دوسرا کوئی آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن کام اگر ایسا ہو کہ جب جانے لگے تو لوگ روک لیں اور جائیں، باقاعدہ درخواست دیں اور روکیں اور آگے بڑھیں، جن کو یہاں سے نہ لے جانے دیجیے۔ کیوں ہے یہ؟ صرف دواؤں کی وجہ سے ہے؟ نہیں، صرف دوا دینے سے یہ تاثر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ کوئی اندر سے ارتباط پیدا کر رہا ہو سامنے والے سے۔ دیکھیے بہت سی، اب میں چھوڑ رہا ہوں چیزوں کو چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، بہت سی چیزیں ہمارے بس میں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں۔ بس اب میں اپنی مثال دوں آپ کے سامنے، میں یہاں سے میں مجلس پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کر کے آپ کے سامنے مجلس پڑھوں گا، یعنی کیا کروں گا؟ یا کوئی ٹیچر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کچھ بھی ہے، آنے کے بعد صرف الفاظ دے سکتا ہے، بس اچھی اچھی لفظیں دے سکتا ہے بیٹھ کر کے ممبر سے۔
कोई महफिल नहीं कर रहा, कोई भी खतीब अच्छा खतीब हो यहाँ से बैठ करके अच्छी अच्छी लफ्ज़ें में बोल देगा, अच्छी तरतीब में बोल देगा, अच्छे अंदाज में जैसे खिताबत कहते हैं, बस ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इन अल्फाज में तासीर देना इसके बस में नहीं है। सर के बल खड़ा हो जाए खतीब, तासीर नहीं दे सकता, तासीर कहीं और से आएगी। डॉक्टर क्या करेगा, बहुत से बहुत दवा देगा, कैप्सूल, इंजेक्शन, टैबलेट, यही सब, इससे ज्यादा उसके बस में नहीं है, ना इससे ज्यादा को मुकल्लफ है। कोई भी डॉक्टर हो दवा ही दे सकता है, शिफा नहीं दे सकता। ये उसके लिए भी सोचना गलत है कि मैं ठीक कर लूंगा, ये मरीज के लिए भी सोचना गलत है कि ये ठीक कर लेंगे। अगर वो कहें कि मैं ठीक कर लूंगा तो वो मुशरिक, अगर सुनने वाला, अगर जाने वाला ये समझे कि ये ठीक कर लेगा तो ये मुशरिक, क्योंकि उसके बस में दवा देना है, इनका काम उससे दवा लेना है, न वो शिफा दे सकता है न ये इससे शिफा ले सकते हैं। इसीलिए जनाब इब्राहिम के फैज़ा मरीज तो फहुवा यशफीन, जब मैं मरीज होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है, दवाएं शिफा नहीं देती, कोई और है जो शिफा दिया करता है। सलावत पढ़े ये चीज हर मैदान में है, आप जहां भी चलेंगे खतीब बैठ करके सिर्फ अल्फाज दे देगा लेकिन तासीर नहीं दे सकता। लाख बड़े बड़े जुमले कहे जाते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ नहीं होता, वो कह रहा होगा कोई अपना। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं कि एक जुमला लिख देते हैं तो दुनिया हिल जाती है। एक जुमला, अलियौम, आज से आधा फारसी आधा अरबी, आज से तंबाकू हराम है। ये कौन सा बहुत बड़ा जुमला है, तंबाकू नोशी आज से हराम है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी खास बात है, पता नहीं कितने लोग कहा करते, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी लोगों ने, कॉलम लिख दी है, कुछ नहीं, लेकिन इस एक जुमले ने सारी बरतानवी सियासत को उलट दिया ईरान के अंदर। एक जुमले ने, जुमला कहां से, जुमला सिर्फ जुमले की हद तक अगर हो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जुमले में तासीर तभी आएगी जब जुमला कहने वाला भी कहीं से मुर्तबित हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। बस अभी तो मैं बात तो खत्म कर रहा हूँ, ना तमाम है लेकिन खत्म कर रहा हूँ। खालितुन नास मुखालततन, लोगों के दरमियान इस तरीके से घुल मिल के रहो कि इनमें तुम माहा बकौ अलैकुम, जब वो तुम उनके दरमियान से जाओ तो वो तुम पर सेंटर में जगह नहीं है। गुफ्तगू नामुकम्मल है, क्योंकि वो तारीख है जो कैसे जिंदगी गुजारे वो रह जाएगा, अब नहीं किया जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी कि इस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारो कि जब मर जाओ तुमको भी पहले अपने मरने पर फिक्र हो। आज आप देखिए ना कितना मौत का बाजार गर्म है, एक हंगामा है चारों तरफ। और बड़ी अच्छी बात हमारे दोस्त ने कही कि मौत की इस जमाने में वैल्यू खत्म हो गई। जो पहले था बोलते तो कोई मर गया, हाँ अच्छा कहाँ कौन कब कैसे, और अब अच्छा वो भी तो यानी अगली खबर का इंतजार है। इस वायरस ने मौत की सब वैल्यू खत्म कर दिया। अगर ये वायरस को पता नहीं क्या है नहीं मालूम, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि आई क्या थी, वफा तो आई नहीं, जो है सब इंसान ह्यूमन बेड है, अपने हाथों का बनाया हुआ है, तो कर रहे हैं, फंसे हुए उसी में अपना, लेकिन अपनी सियासत के तहत अंजाम दे रहे हैं। और मुसीबत ये है कि उस सियासत में हम भी गिरफ्तार हैं, हम भी अजीब हाल कर दिया इसने जिंदगी में। आप देख लें कि बाद आयतों को समझने में पहले मुश्किल होती थी, अब आसानी होने लगी। क़यामत का एक मंजर कुरान ने बयान किया सूरह अबस में, फ़इज़ा जाअति साख़ा, जब वो आवाज़ और खतरनाक और डरावनी आवाज़ है कि क़यामत जब आएगी, यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीही, इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ और अपने बाप से फरार इख्तियार करेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी ज़ौजा, अपने शौहर, अपने बच्चों से फरार करेगा। अब सोचते थे ये कैसे होगा, ये इंसान अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाए, कैसे मुमकिन है? हम यूरोप में तो नहीं रह रहे हैं, अमेरिका में यहाँ रह रहे हैं, दीन है, मजहब है, शियत है, सारी चीज़ें हैं, हम तो मतलब अहले बैत के मकतब में हैं। ये कैसे मुमकिन है अपने भाई को इंसान छोड़ दे और अपनी औलाद को छोड़ दे? ये कैसे मुमकिन है? एक बार में समझ में आ गया, एक बार में समझ में आ गया। भाई भाई के जनाजे में आने पर तैयार नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इस कमबख्त को मरना ही नहीं है। अजीब हाल मचा
بیٹا باپ کے جنازے میں نہیں آیا, کورونا کے بہانے سے گھر میں بیٹھ ہے. اس احمق سے کوئی پوچھے کہ باپ کی تشریح کا جو ثواب چھوڑ رہے ہو اپنے سے باہر نکلنے کے لیے, ارے کون سی خاص بات ہے کہ تم ہو بھی, تمہیں کسی نے روکا نہیں ہے, اگر آ بھی گئے ساری احتیاط کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا. اچھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو قبر میں اتر رہا ہے اس کے بھی جان ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, اس کے بھی ماں باپ ہیں, اسے نہیں آپ چلے جائیے ہمیں یوں ہے تو ہے. عجیب حال ہے, ایک تماشا بنا دیا گیا. مطلب اہل بیت کے ماننے والوں میں تماشا بن جائے, نہایت حیرت کی بات ہے. کہیں اور اگر یہ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی خاص بات نہیں تھی, لیکن ہم جو دن بھر یا علی کہنے والے ان کے یہاں یہ کیفیت ہے. دیکھیے میں احتیاط کے مخالف نہیں ہوں, احتیاط تو کوئی سرفراہ مخالفت کرے گا, احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. احتیاط دوسری چیز ہے, خبط دوسری چیز ہے. خبطی ہو جانے کو نہیں کہا اسلام نے, محتاط رہنے کو کہا ہے اسلام نے. احتیاط یہ ہے کہ آپ روڈ پر چل رہے ہیں تو ٹریفک رول کو فالو کیجئے, داہنے سے نہ جائیے, ادھر سے نہ کیجئے, یوں نہ کیجئے, چوراہے پر دیکھ بھال کیجئے. احتیاط ہے. خبط یہ ہے کہ باہر ہی نہ نکلیے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. عجیب حال ہے, یہ ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں نکل رہے ہیں باہر, کیوں جا رہے ہیں باہر آپ, روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. حتیٰ کو اگر کوئی اس وائرس سے مر بھی گیا کوئی تو اس کے جنازے میں نہیں جا رہے. کس منطق سے اس کو آپ حل کریں گے؟ آخر یہ وائرس ہے یا کوئی شیر ویر ہے مثلا؟ کچھ نہیں ہے, یہ صرف جو انسان اپنی منافقت سے چیزوں کو چھپائے ہوئے تھا, ایک وائرس نے اصلی شخصیت ظاہر کر دی. صلوات پڑھیں محمد. منافقانہ طریقے سے جی رہے تھے, میں یہ میں وہ سب ظاہر ہو گیا. کتنے پانی میں ہے, کیا ہے, سب کے سب پتہ چل گیا. کیوں؟ یا لیتنی کنت معکم, خبردار اگر آج کے بعد کہا, پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. جو واجب شرعی کو ادا نہ کر سکے وہ یا لیتنی کنت معکم کیا مطلب مرحلے پر ہے. صبح سے شام تک یہ علی کہنے والے مولا کائنات کون تھے؟ مولا کائنات نے کہا واللہ لابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم, ابو طالب کا بیٹا جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے. موت سے ڈرنا اور ہے, احتیاط کرنا اور ہے. احتیاط کا کوئی مخالف نہیں ہے, کوئی بھی عقل مند مخالفت نہیں کر سکتا. موت کے خوف کا مخالف ہے انسان, موت سے ڈرنا. علی بن ابی طالب کا نام لینے والے اگر موت سے ڈر سوال ہی ہوتا ممکن نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے, یا تو یا علی کہنا چھوڑ دو, یا تو یا علی کہنا چھوڑ دو, یا موت سے ڈرنا چھوڑ دو. ایک صلوات پڑھے جہاں پابندیاں ہیں, جہاں مشکلات ہیں, جہاں چیزیں ایک الگ مرحلہ ہے. احتیاط ایک دوسری چیز ہے, لیکن خبط سوار کر لینا اپنے اوپر. بالآخر ایسے جیو کائنات میں کہ جہاں, اور یقین جانے آپ عزیزوں کہ اگر ہم اس منافقانہ زندگی سے باہر آ کر کے مخلصانہ زندگی جینے لگے تو مزہ ہی کچھ اور ہے. ہماری زندگی میں, آپ معاف کیجیے گا چھوٹا ہوں آپ سے, ہماری زندگی میں بہت زیادہ نفاق پایا جاتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. منافق میں کوئی قبیلہ تھوڑی منافق کے نام سے, یا کوئی گروہ تھوڑی منافق کے نام سے ہے. منافق وہی جس کا ظاہر باطن فرق ہے, وہ منافق ہے قرآن کی نظر میں. بہت زیادہ نفاق ہے زندگی میں. میاں بیوی کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتا ہے, بیوی میاں کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتی ہے, باپ بیٹے کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتا ہے, بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے. یہ جو اب تک ہم چھپایا کر رہے تھے, ایک بیماری نے سب ظاہر کر دیا, اٹھا کر کہ کون کتنا کس کو چاہ رہا تھا, کون کیا ہو رہا, سب واضح ہو گیا. اگر زندگی میں خلوص پیدا ہو جائے تو ہر میدان میں انسان کامیاب ہوگا, ہر میدان میں کامیاب ہوگا. میں پوری ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. صرف ایک واقعہ, مختصر سا بات تمام. ایک عالم دین تھے, وہ نجف اشرف میں مولا کائنات کے ذریعے کے پاس کچھ دعائیں توسل میں مشغول تھے. پرانی بات ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص فوجی وہ آیا,
حرم کے اندر زری کے پاس آیا, اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا فلاں. انہوں نے سن لیا, اس نے جواب دیا, چلا گیا. ان کے تو ہوش ہو گئے کہ یہ کیا ہوا, مولا کائنات نے جواب دیا اس انسان کا. وہ فوجی لباس میں تھا, وہ اپنے سلام کو یا جواب دیا, چل دیا. کہ جلدی سے انہوں نے سمیٹا اپنا سب کچھ اور اس کے پیچھے پیچھے جب تک باہر نکل گیا. اس کو جا کے روکا, تم کون ہو, کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ ہے عالم دین ہے, گریش شفیع. بتایا فلاں ہوں, یہ ہوں. کہا تم نے کچھ دیکھا؟ کہا کیا؟ کہا کہ تم نے سلام کیا تو مولا نے جواب دیا. کہا یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا دیکھ رہے ہیں عالم دین کوئی نہیں, کچھ نہیں, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. جب میں آتا ہوں میں مولا کو سلام کرتا ہوں, مولا مجھے جواب دیتے ہیں. کہا تم کون سا عمل کرتے ہو جس کا نتیجہ یہ ہے؟ کیونکہ علی بلا وجہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. کس عمل کا نتیجہ یہ ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی خاص عمل تو وہاں پر اس طرح کریں گے, نماز روزہ تو سبھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. کہا نہیں ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی بلا وجہ یہ سب. اچھا یہ سلام کا جواب بھی انہی نے سنا تھا, سب نے نہیں سنا تھا. یعنی یہ بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں تھی کہ جس کی سماعت اس قابل ہو گئی تھی کہ مولا کا جواب سن لے. وہ بھی کوئی انسان اتنا عادی انسان نہیں تھا, ورنہ سارا مجمع وہاں تھا, کوئی نہیں سن پایا مولا نے جواب دیا, کسی بھی انہوں نے سنا. تو یہ بھی کوئی شخصیت ہے اپنے آپ میں. تو کہا نہیں تم ڈھونڈو تمہاری زندگی, بس میرے عزیزو توجہ کیجیے گا اس بات پر, ڈھونڈو تمہاری زندگی میں کوئی ایسا عمل ضرور ہے کہ جس کی جزا میں مولا تمہیں تمہارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. سوچتا رہا کہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی, اگر ہو تو صرف ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا میں جس جگہ پر ہوں, میری پوسٹ جو ہے, میرا مقام جو ہے, وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے. اگر میرے پاس کوئی کام لے کر کے آتا ہے ان کا چاہنے والا تو میں اسے رد نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں آپ, اگر کوئی مولا کا نام لینے والا, کوئی یا علی کہنے والا, کوئی ان کی ولایت کو ماننے والا, اگر میرے پاس کوئی کام لے کر کے آتا ہے تو میں اس کے کام کو جتنا میرے بس میں ہے میں اسے انجام دیتا ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں اگر ان کی طرف سے آ رہا ہے. تو کب اسی کام کی جزا ہے. آپ نے دیکھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہمارے پاس آ جائے, چاہے ہم مولوی ہوں, چاہے ہم ڈاکٹر ہوں, چاہے ہم انجینئر ہوں, چاہے ہم بزنس مین ہوں, چاہے ہم کوئی ہوں, اگر علی کا چاہنے والا آیا تو اس کے لیے نہیں, جس کا چاہنے والا ہے اس کے لیے اس سے مخلص ہو جاؤ, اس سے مخلص ہو جاؤ تو نتیجہ یہ ملے گا کہ مولا کائنات سلام کا جواب بھی دیں گے, مولا کائنات شفاعت بھی کریں گے, مولا کائنات زندگی بھی درست کریں گے. ایک خالد الناس مخالطتاً کہ ایک روح پر میں نے گفتگو آپ کے سامنے ہلکا سا اشارہ کیا کہ ہم مولا کائنات کے ساتھ مخلص ہیں. آج آپ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بیان کیا گیا 19 رمضان کو ایڈمٹ ہوئے, شب 19 اور 21 رمضان کو انتقال ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے. چانس ہے, اتفاق ہے, کائنات میں کوئی چیز نہ چانس ہے نہ اتفاق ہے, سب پروردگار عالم کا ویل کیلکولیٹڈ منصوبہ. اگر ہمیں ایک چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. اگر روڈ پر کھڑے ہوئے کسی نے ہم کو سہارا دے دیا, اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے. اگر کسی بچے نے اٹھا کے ہمیں ایک کنکر مار دیا, اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے. صحابی نے آ کر کے پوچھا مولا کائنات سے یعنی گزر رہے تھے, فلاں نے ہمیں کنکر مارا, بچے نے. کون سی خاص بات تھی اس میں؟ بچہ ہے لیکن وہ علی کا صحابی تھا, وہ مزاج عربی سے واقف تھا. کہا یہ اس دن خاموش رہنے کا اثر وضعی ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا پھر کبھی. یعنی کوئی بھی چیز کائنات میں بے سبب ہے ہی نہیں. تو کچھ تو ہوگا کہ جب مولا کائنات اس طریقے سے انسان کو قریب کرے. بس میرے عزیزو بات تمام ہو گئی, آ گئی بات مولا کائنات. کسی جگہ بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ امت کا باپ جس نے اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دی کہ کس طریقے سے کلمہ توحید اپنے کمال کی منزل پر لوگوں کے دلوں میں روشن ہو جائے. وہ علی ابن ابی طالب
हमने अभी तो मौलाए कायनात को हम जाने क्या और हम पहचाने क्या, हम तो सिर्फ 3 हर्फ जानते हैं, नाम ये, वरना मौलाए कायनात की जो जिंदगी है तो गरीब, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात पर सर्फ की। अंदाज क्या है, जब गुजरता है तो बच्चे इसे अबुल ऐताम कहते हैं, यतीमों का बाप। कहाँ? कूफे में, वही कूफा जहां अली इब्न अबी तालिब की नजरें देख रही हैं कि कल यहाँ क्या होगा। उसी कूफे में अली इब्न अबी तालिब अबुल ऐताम कहलाते हैं। कितने तो ऐसे हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसी है जिसे मौलाए कायनात की शहादत के बाद पता चला कि घर पे खाना कौन लाता है। कितनों ने बाद में समझा कि जिससे हमने झिड़क के गुफ्तगू की थी, तो मैं कैसे कहूँ, जिससे हमने डांट के गुफ्तगू की थी वो अमीरुल मोमिनीन था। कितने बाद में इसी पर रो रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि ये मेरा मौला था, और हम उनके मुंह पर उनकी बुराई कर रहे थे और कभी उन्होंने बयान कहा नहीं ये मेरा मौला था। हाँ अजीजों, बस वही अली इब्न अबी तालिब जब इस कायनात से जा रहे हैं तो आलम अजीब है। बस बात मौला क्या है, ये बस खत्म कर रहा हूँ उसी मकाम पर। आए नाफिले सुबह की पहली रकत का पहला सजदा, मौलाए कायनात ने सजदे में सर रखा, ये अली की सेहत का आखिरी सजदा। नाफिले सुबह की पहली रकत का पहला सजदा, दुश्मन अली के पश्त पर तलवार उठी, अली का सर सजदे से उठा, दुश्मन की तलवार पड़ी, सर दोबारा हो गया। अली इब्न अबी तालिब त्योरा के गिरे, आवाज दी बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, क्या फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली का। मैं 2-3 जुमले जल्दी ये कह लिया, और बच्चियों को पुरसा देना है, बस 2-3 जुमले जल्दी मजलिस तमाम हो गई, तो 4 मिनट ज्यादा हो गए। मौलाए कायनात मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। जिब्राइल ने आवाज दी, तहद्दमत वल्लाही अरकानुल हुदा, खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। लोग जूक दर जूक मस्जिद की तरफ भागने लगे। आकर के देखा खाक मस्जिद को उठा करके जख्म पर रखते और कहते मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लो अजीजो, मौलाए कायनात बैठे हुए हैं। इमाम हसन तशरीफ लाए, जो इमाम हसन को रास्ते से मौलाए कायनात ने वापस किया था। अभी वक्त था, अभी वक्त है, तुम जाओ, और बहुत सी चीजें यहाँ पर है जिसको छोड़ रहा हूँ। आए बेटा हसन, नमाज पढ़ा दो। नमाज तमाम हुई, मौलाए कायनात को गिलीम में रखा गया, लेकर के चले। जब मौला घर के करीब पहुंचे, मुझे गिलीम से बाहर निकालो, मैं अपने पैरों से चल के घर क्यों कर रहे हैं अली इब्न अबी तालिब ये, कि अगर बच्चियां देखेगी बाप को, अगर बाप का शिगाफ्ता सर बच्चियां देखेंगी तो बाप जाएंगी, नहीं अपने पैरों से घर में चल करके जाएंगे। ऐसे लेटे हुए मुझे मेरी बच्चियां न देखे। मौला आपने 47 में अपनी बेटी ज़ैनब का इत्लाक़ किया, इतना ख्याल कर लिया मौला कि अभी बच्चियां मुझे इस तरीके से न देखे। हाय अली इब्न अबी तालिब, मौला उस वक्त पर क्या गुजरी होगी जब इसी कूफे में यही आपकी बेटी ज़ैनब 12 मुहर्रम को यह काफिला कूफे पहुंचा है। मजलिस तमाम हो गई, मुरादी निदा देता जा रहा है। पहले काफिले को बाहर रोक दिया गया, 11 की रात में काफिला पहुंच गया। अभी ना आना, पहले दरबार लज्जा सज जाए, बाजार खुल जाए, तमाशाई जमा हो जाए, उसके बाद आना। आज अजीजो जब ज़ैनब आ रही है तो दूसरी मर्तबा कूफे आ रही है। पहली बार जब आई थी तो बाप वाली कूफा था, बाप
انداز یہ تھا کہ دن کی روشنی میں نہ آنا، رات کی تاریکی میں آنا. کیوں؟ ارے کیا بے پردگی کا تصور بھی ہو سکتا ہے جس کا امیر المومنین جیسا باپ ہو؟ لیکن علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میرے سامنے لوگ دیکھ کے کھڑے ہو کہیں علی کی بیٹی جا رہی ہے یا علی کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے. آج زمانہ کتنا بدل گیا. جب آئی تھی سر پر منگنا تھا، کپڑے پر چادر تھی، محمل میں بیٹھی تھی، محمل میں بندہ تھا، سارے بھائی آدھا کیے ہوئے. لیکن آج جب زینب آئی ہے، نہ سر پر چادر ہے، نہ محمل ہے، نہ پردہ ہے، اونٹ کی ننگی پشت پر سوار ہے. بھائی کہاں؟ سب کربلا میں سو رہے ہیں. نہیں میں نے غلط کہا. زینب کے بھائیوں نے آج بھی زینب کو اکیلا نہ چھوڑا. کہیں سرے عباس کہہ رہا تھا شہزادی میں آپ کے ساتھ ہوں، نوکے نیزہ سے حسین کہہ رہے تھے میری بہنا نہ گھبرانا، آگے آگے میں چلتا ہوں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا يعبد الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا لقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا أرحم الراحمين. حضرات کی طرف سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت تمام محمد علی محمد کے چاہنے والے بالخصوص ڈاکٹر محمد احمد صاحب اور دل قسمت افغان زینب کے شہداء کے لیے احسان فرمائے. ڈاکٹر محمد احمد جناب شکریہ حسین پانکھے میں شرکت کرتے جائیے گا تو والوں کی جانب سے آپ سے گزارش
सहूंगी अब मैं दर्द तन्हा एक दिन रात सहूंगी अब मैं वहशते की महसूस करूंगी अब मैं किस पे छोड़ा है मुझे ये तो बता ओ भाई कैसे छूट के वतन जा हो जाओ भाई। अपने घर वालों को मैं देती आऊंगी उनके कदमों के निशान चूमती रह जाऊंगी सब चले